الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اما بعد. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جو ہمارے ملک کی بلکہ ساری دنیا کی جو حالات ہے ہم سبھی اس سے بہت اچھی طرح واقف ہے. جو کرونا وائرس کووڈ-19 کا جو وبا چل رہی ہے، اس سے ساری انسانیت متاثر ہے، ساری ممالک کی معیشت متاثر ہے. تو اس سلسلے میں جب یہاں ہندوستان میں یہ وائرس پھیلا تو اس کی سبب اجتماعیت سے دوری اختیار کرنا، اس سے بچاؤ کا طریقہ بتایا گیا ہے. اس سلسلے میں مختلف مقامات پر ماہرین طب اور بڑے بڑے اس سے متعلق ماہرین کا ایک اجلاس ہوا، جس میں یہ طے ہوا کہ اجتماعیت سے گریز کیا جائے اور پرہجوم اجتماع سے گریز کیا جائے اس سلسلے میں. تو اس سلسلے میں علماء کرام اور مفتیان کرام، مشائخین نظام کا ایک اجلاس ہوا، جس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ مسلمانوں سے اپیل کی گئی پرزور طریقے سے کہ وہ اپنے گھروں میں فرائض نماز کی واجبات کی تکمیل اپنے گھروں میں ادا کریں، اور پھر اسی طرح جمعہ کی نماز کو بھی ظہر کی شکل میں اپنے گھروں میں ادا کریں. الحمدللہ مسلمانوں نے گزشتہ ایک مہینے سے اس کے اوپر عمل آوری کرتے ہوئے مسجدوں سے دوری اختیار کی ہوئی ہے. تو حافظ صاحب، یہ جو گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں آپ جمعہ کی، تو اس میں ہم ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس سے کوئی جمعہ کی نماز ترک ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، جو جمعہ کی نماز کے لیے شرائط ہیں. اذن عام ہونا شرط ہے، جنرل پرمیشن ہونا شرط ہے، اور پھر معذور نہ ہونا، بیمار نہ ہونا، صحت مند پہ واجب ہے جمعہ کی نماز، اور پھر آزاد ہونا، قیدی نہ ہونا، اور پھر جو ہے سو آنکھوں وغیرہ سے نابینا نہ ہونا، صحت مند ہونا مجموعی اعتبار سے. تو ایسے شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ اذن عام بھی ہونا. تب چونکہ اذن عام نہیں ہے، شرط پائی نہیں جا رہی ہے یہ جنرل پرمیشن کی حکومت کی طرف سے، جو ہے سو گھروں میں پڑھو بلکہ احکامات آئے ہوئے ہیں، اور پھر باہر کرفیو جیسا ماحول ہے. تو اس سلسلے میں گھروں میں جو پڑھنے کا حکم ہے، تو جمعہ کی نماز گھر میں تو ادا نہیں کی جائے گی، البتہ اس کو ظہر کی شکل میں، جیسا عام نمازیں عام دنوں میں پڑھتے ہیں ظہر کی نماز، اسی طرح ظہر کی نماز بلا جماعت کے پڑھیں گے آپ، یعنی تنہا پڑھیں گے آپ. یہ جمعہ کا معاملہ ہے. مکے میں اور مسجد نبوی میں 10 رکعت کا اعلان ہوا صاحب، تو یہاں پہ آپ لوگوں کو کیا، جیسے ہمیشہ جو ہے وہاں پر 20 رکعت ہوتی تھی، تو اب وہاں پہ جو ہے 10 رکعت ہوں گے، تو یہاں کے لوگوں کے لیے کیا؟ دیکھیے، یہ بھی مطالعہ میرے بھی نظر سے گزرا ہے کہ ہمارے وہاں کے مکے کے امام صاحب عبدالرحمن سدیس صاحب اعلان کیے کہ یہاں 10 رکعت نماز پڑھی جائے گی. تو میں ان کے اس قول کی طرف مزید تفصیلات یا اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ہمارے علماء کرام، ہمارے اسلاف اور ہمارے مفتیان کرام کا جو فتویٰ ہے اور چلتے ہوا آ رہا ہے سلسلہ ہی، اور پھر سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جمہور علماء کے پاس، یعنی چاروں ائمہ کے پاس، امام اعظم، ہم ایک مہینے سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب بالکل حکومت اور ماہرین طب کے جو ان کے احکامات ہیں، ان کے پابندیاں ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے گھروں میں رہ رہے ہیں الحمدللہ. 2 دن کے بعد رمضان کریم شروع ہے، تو چونکہ ہمارے پاس رمضان کریم میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بہت ہی رونقیں بازار میں آ جاتی ہیں اور مساجد آباد ہو جاتے ہیں، نمازیں، عبادتیں، ذکر و اذکار کی محفلیں کثرت سے ہونے لگتی ہیں، لوگ بالکل اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں، اور دیگر عبادتوں کے ذریعے زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے، اس مہینے میں صدقات نکلتے ہیں، اور افطار کا پرہجوم اجتماعات دیکھنے میں آتے ہیں. یہ بہت ہی اچھا محفلیں ہوتی ہیں ہماری. لیکن اس سال چونکہ یہ کرونا وائرس کا جو وبا چل رہی ہے، تو اس مناسبت سے میں تمام مسلمانوں سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ خاص طور پر اس مہینے میں آپ حضرات جس طرح پچھلے ایک مہینے سے آپ لوگ احتیاط برتتے ہوئے آئے ہیں، اور مزید آپ کی احتیاط کی ضرورت ہے. خاص طور پر اس مہینے میں آپ اپنے گھروں میں نماز تراویح ادا کریں، جماعت سے پڑھیں، کوئی ہے یا تنہا پڑھ لیں، لیکن مسجدوں سے اجتناب کریں اور اجتماعیت سے اور پرہجوم محافل سے اجتناب کریں. افطار پارٹی جو حضرات کیا کرتے تھے، ان سے بھی میں خاص طور پر گزارش کروں گا کہ ایک سال نہ کریں، اور وہ افطار پارٹی کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ غریبوں میں اور محتاج لوگوں میں آپ خیرات کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت اجر عظیم سے اللہ کے پاس آپ نوازے جائیں گے. اور دیگر محفلیں آپ کی بیٹھتی تھی، افطار پارٹی یا سحری پارٹی، لوگ آپ کسی کے مہمان بنتے تھے، کوئی آپ کے گھر مہمان بنتا تھا، تو یہ پرہجوم شکل ہوتی تھی. آپ ادھر سے ادھر جائیں گے
تو پھر یہ وبا پھیلنے کا شدید خطرہ ہے. تو میں خاص طور پر مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں، خاص طور پر پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایسے اجتماعات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. کم سے کم 1 مہینہ اپنے گھروں میں عبادت کریں، انفرادی عبادت کریں، قرآن سنیں، قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں، تراویح پڑھیں اور دیگر عبادتیں. قرآن شریف پڑھیے آپ لوگ، لیکن گھروں سے باہر نہ نکلیں اور مسجد سے دور رہیں. یہ آپ سے پرخلوص گزارش ہے. اور میں دعا رب العزت سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اور خاص طور پر جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے ساری دنیا میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، سارے عالم کی حفاظت فرمائے، سارے قوموں کی حفاظت فرمائے اس وبا سے، اور ساری انسانیت کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور پر مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے تلنگانہ کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ہمارے شہر کی، حیدرآباد شہر کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. یہاں کی گنگا جمنا تہذیب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے، ہندو مسلم بھائی چارگی کو باقی رکھے، اور رمضان کریم کے آپ کے دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور کما حقہ رمضان کریم کو ہم سب سے ادا کرنے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. جی ہاں دوستو، حسینوں کے حسن کو دوبالا کرے ٹوفا ہربل ہیئر آئل، قدرتی جڑی بوٹیوں کا ایک نادر و نایاب شاہکار، ان کے لیے جو گھنے بالوں کی شوقین ہیں، مرد و خواتین کے لیے یکساں مفید. ٹوفا ہربل ہیئر آئل ہر میڈیکل سٹور اور جنرل سٹور پر بآسانی دستیاب. ٹوفا ہربل ہیئر آئل SNQ فارمیسی کی نایاب پیشکش. آج ہی استعمال کیجیے ٹوفا ہربل ہیئر آئل.